جب بحیرہ عرب میں موجود بیپرجوائے نامی سمندری طوفان شروع ہوا تو اس کا رخ کراچی کی طرف تھا اور سوشل میڈیا پر یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا یا نہیں۔ اگر ہم اس بات کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سن 1990 کے بعد سے جتنے بھی سمندری طوفان آئے ہیں وہ کراچی پہنچنے سے قبل ہی اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے یا کسی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے اتنا کم ہو گئے کہ شہر محفوظ ہی رہا۔ کراچی کے بعض مقامی لوگوں اور خاص کر کے یہاں موجود درگاہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کا ماننا ہے کہ کراچی یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ کراچی کے اس بار یا ہمیشہ طوفان سے بچ جانے کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہی ہے یا پھر اس سے کوئی سائنسی وجوہات ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات آگے جا کر، مگر پہلے ماہرین کے یہ جان لیتے ہیں کہ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں اور حالیہ تاریخ میں ایسی قدرتی آفات سے کراچی کے بچ جانے کی وجوہات کیا ہیں۔ قائد-اعظم یونیورسٹی میں شعبہ آرتھ سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر مونالیزا نے BBC کو بتایا کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحلی سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ اس کے مطابق کراچی 3 پلیٹس انڈین، یوریشیا اور عربین کی باؤنڈری پر واقع ہے جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ ان پلیٹ کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ یوں اپنی جغرافیے کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے، تاہم ڈاکٹر مونالیزا کے مطابق اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار یہ پلیٹ شہر کی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب قدرتی آفات کا ایک تسلسل ہے اور کم وقت میں آفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ سمندر خود بھی عربین پلیٹ پر ہی واقع ہے۔ ڈاکٹر مونالیزا کے مطابق جہاں یہ پلیٹ کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہے وہاں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب ہے۔ پاکستان اور خطے میں زلزلے بھی ان پلیٹ کی موومنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ یوں یہ سب عنصر مل کر قدرتی آفات کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان 3 ہائی ایکٹیو پلیٹ مارجن پر واقع ہے جس وجہ سے یہ ملک عالمی حدود اور ماحولیاتی تبدیلی سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اب زلزلے بھی بہت کم وقفے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مونالیزا کے مطابق رقبے کے لحاظ سے پاکستان ان پلیٹ کی بہت چھوٹی سی جگہ پر واقع ہے مگر اس کے اثرات پاکستان پر کہیں زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مونالیزا کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو گلیشیئر کے تیزی سے پگھلاؤ جیسی صورتحال کا سامنا ہے جو سیلاب کا سبب بننے ہے کیونکہ اس وقت دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہے اور وہیں یہ صورتحال زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو بھی جنم دے رہی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اور اس وقت ہمارا انحصار باہر کے ممالک کے ڈیٹا اور تحقیق پر ہے۔ ڈاکٹر مونالیزا کے مطابق انڈیا نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ان سائیکلون سے نمٹنے متعلق میکانزم بہت بہتر بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر مونالیزا نے BBC کو بتایا کہ ایسی تمام قدرتی آفات جن کا تعلق پانی سے ہوتا ہے ان کی بنیادی وجہ ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت ہوتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں جون کے مہینے میں سطح سمندر پر درجہ حرارت میں 2 سے 3 درجہ حرارت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کے مطابق سادہ الفاظ میں سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیتے ہیں تو پھر ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ سردار سرفراز کے مطابق مئی اور جون میں بحیرہ عرب، شمالی انڈیا اور بے آف بنگال میں یہ سائیکلون بنتے ہیں، تاہم ان کے مطابق گزشتہ برس یہ سائیکلون سر سے بنے ہی نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ اس سمندری طوفان کا تعلق اسپیکٹرل ونڈو سے ہوتا ہے۔ ان کے مطابق سطح سمندر، مڈل اور اپر ونڈو ان طوفان میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کے مطابق جب سمندر ٹمپریچر سطح سے لے کر 50 میٹر تک نیچے تک 26 سے 28 درجہ سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس صورتحال میں زیادہ بخارات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مزید اوپر یہ بخارات جاتے ہیں تو گرم ہوا اوپر جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یوں ڈائیورجنس شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق 40,000 فٹ بلند پر جب
یہ ہوائیں ہوتی ہے تو پھر یہ سائیکلون یعنی سمندری طوفان کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سلنڈر میں ہوا بڑھ رہے ہے اور پھر وہ اوپر سے مسلسل نکلتی رہے۔ سائیکلون کے دورانیے کے متعلق ڈاکٹر مونالیزا کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق بھی درجہ حرارت سے ہی ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جب سائیکلون سست پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا دورانیہ گھنٹوں سے بڑھ کر کئی دنوں تک ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق بیپرجوئی کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے، جس وجہ سے درجہ حرارت میں کم وقت میں زیادہ تبدیلی ہوتی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں مزار کا ذکر ہے مگر زیادہ تفصیل نہیں۔ اب اس بات کرتے ہیں ان عبداللہ شاہ غازی کی، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے کراچی کی جانب سے والی سمندر طوفان کو تھم رکھا ہے۔ مخ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسین کے مطابق کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاہم ان کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان کے مطابق کچھ روایات میں ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے آئے تھے اور پھر وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تاہم ایسی بھی روایت ہے کہ شاہکار کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی۔ تاہم عارف حسین کہتے ہیں کہ بھلے سمندری طوفان کراچی سے نہ ٹکرایا ہو مگر یہ شہر کئی طوفان سے ہوا گزرا ہے۔ مصنف و تجزیہ کار ندیم فاروق پراچا نے BBC کو بتایا کہ وہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہی رہتے تھے۔ ان کے مطابق انہوں نے جتنی بھی تحقیقی اور کتابیں پڑھی ہیں ان میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی تفصیلات درج نہیں۔ ان کی رائے میں 19ویں صدی میں انگریزوں کی بھی لکھی گئی کتابوں میں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر ملتا ہے مگر باقی کوئی زیادہ تفصیل نہیں۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہوئی ہیں ان کا تعلق گزشتہ 40 سے 50 برس سے ہی ہے۔ ندیم فاروق پراچا کے مطابق اس طرح کی باتیں پہلے مذاق کے طور پر کی جاتی تھیں مگر اب لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ محقق عقیل عباس جعفری بھی کراچی کے رہائشی ہیں۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پر سبت جعفر کے چھوٹے بھائی سبت اظہر اور ماری صبا ٹونکی نے کتابیں لکھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ علی نفس زکیہ کے بیٹے تھے۔ وہ کربلا کے واقعے کے بعد بنو امیہ کے مسلم سے تنگ آ کر دیگر سدت کی طرح دیگر ممالک کی طرف کوچ کر گئے اور پھر کراچی پہنچ کر یہاں تبلیغ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت سے تھے تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کے بہت بعد میں آئے۔ 25 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھا تھا اور کراچی کی جنوب میں 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا۔ نومبر 1993 میں کیٹگری 1 کا طوفان مڑ کر سندھ اور گجرات سے حد کے قریب ساحل سے ٹکرایا۔ یہ طوفان کراچی میں صرف بڑے پیمانے بارش کی وجہ بنا۔ جون 1998 میں کیٹگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوبی مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا، سوائے چند مچھروں کی کوئی بڑی جانی نقصان نہ ہوا۔ مئی 1999 میں کیٹگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے قریب ٹکرایا۔ اس سمندری طوفان نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا۔ مئی 2001 میں کیٹگری 3 کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا۔ اکتوبر 2004 میں اونل نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی جانب بڑھا مگر بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا اور کراچی میں بس تیز بارش کا باعث بنا۔ جون 2007 کے اول میں گونو نامی سپر سائیکلون سے کراچی محفوظ رہا۔ جون 2007 میں ہی یمین نامی ایک سمندری و ہوائی طوفان کراچی کے قریب گزرا۔ نومبر 2009 میں پن نامی سائیکلون پہلے ہی دم توڑ گیا۔ وار اس کے باقیات کراچی سمیت سندھ کے ساحل میں تیز ہواؤں کا باعث بنے۔ جون 2010 میں پٹ نامی سائیکلون جو کیٹگری 4 کا طوفان تھا کراچی کے قریب کمزور پڑ گیا، البتہ طوفانی ہوائیں کراچی میں پہنچی۔ اس سال نومبر میں جل نامی سمندری و برباد طوفان بھی کراچی پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کے باقیات کی وجہ سے کراچی اور جنوبی مشرقی سندھ میں گرد و آلود ہوا کے ساتھ ہوا بوندا باندی ہوئی۔ سن 2014 میں نلومی نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا۔ سن 2014 میں نیلوفر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا مگر عین موقع پر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور کراچی ایک مرتبہ پھر سمندری طوفان سے محفوظ رہا۔